السلام علیکم۔ خوش آمدید بنیادی کہانی چینل پر۔ آپ ہیں میرے ساتھ آج میں آپ کو سنانے لگا ہوں ایک شہزادی اور 3 جادوئی لباس حکمت ہمدردی کی کہانی۔ ایک وقت کی بات ہے، ایلوریا نامی جادوئی سلطنت میں، جہاں سونے کی ندیاں بہتی تھیں اور آسمان شفق کی رنگتوں سے رنگین ہوتا تھا، ایک خوبصورت اور مہربان شہزادی عائشہ رہتی تھی۔ وہ اپنے والدین بادشاہ فارس اور ملکہ نور کا فخر تھی اور اپنی ذہانت اور شائستگی کی وجہ سے سب کی چہیتی تھی۔ لیکن عائشہ اکثر محل کی دیواروں کے اندر قیدی محسوس کرتی اور ایک ایسی زندگی خواہشمند تھی جو مہم جوئی اور معنی خیز سے بھرپور ہو۔ ایک رات جب وہ اپنی بالکنی سے ستاروں کو دیکھ رہی تھی تو اس نے ایک حیرت انگیز خواب دیکھا۔ اس نے 3 چمکتے ہوئے لباس دیکھے، ہر ایک اپنی جگہ جادوئی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ ایک پرسرار آواز نے سرگوشی کی، حکمت کا لباس، بہادری کا لباس اور ہمدردی کا لباس تلاش کرو، یہ تمہارے مقدر کی کنجی ہے۔ اگلی صبح عائشہ ایک اٹل عزم کے ساتھ جاگی کہ وہ جادوئی لباس تلاش کرے گی۔ اسی دن اس کے والد نے ایک عظیم ضیافت کا اعلان کیا تھا کہ اس کے لیے ایک دولہا چنا جا سکے۔ لیکن عائشہ اپنی قسمت کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں نہ دیتے ہوئے اپنی ماں کو اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ ملکہ نور، جو کبھی خود ایک مہم رہ چکی تھی، اس نے اپنی دعاؤں کے ساتھ ایک قدیم نقشہ دیا۔ نقشہ ہلکی روشنی میں چمک رہا تھا اور ان کے لباسوں کے مقامات کو ظاہر کر رہا تھا۔ سرگوشیوں کا جنگل، آگ کا پہاڑ اور برفانی سلطنت۔ اپنے شاہی لباس پر ایک چادر اوڑھے عائشہ نے سرگوشیوں کے جنگل کی طرف سفر شروع کیا، جہاں درخت زندہ معلوم ہوتے تھے اور ان کی شاخیں سرگوشیاں کر رہی تھیں۔ جنگل کے وسط میں اسے ایک چمکتا ہوا جھیل ملا، جس کی حفاظت جادوئی جنگل کے روحانی محافظ کر رہے تھے۔ صرف وہی جو ہماری پہلی کا جواب دے گا، حکمت کا لباس حاصل کر سکتا ہے، روحوں نے ایک ساتھ کہا۔ پہلی یہ تھی، وہ کیا چیز ہے جو بانٹنے سے بڑھتی ہے لیکن چھپانے سے کم ہوتی ہے؟ عائشہ نے کچھ دیر سوچتی رہی، پھر مسکرا کر جواب دیا، بولی، یہ علم ہے۔ روحوں نے سر جھکایا اور جھیل لہرانے لگی۔ پانی میں سے چاندی کے دھاگوں سے بنا ہوا ایک لباس نکلا جو چاندی کی طرح چمک رہا تھا۔ جب عائشہ نے لباس پہنا تو اسے لگا جیسے اس کی عقل وسیع ہو گئی ہو اور خیالات مزید واضح ہو گئے ہوں۔ دوسری منزل آگ کا پہاڑ تھی، ایک خاموش آتش فشاں جس کے آس پاس پگھلی ہوئی ندیوں کا جال تھا۔ ایک عظیم فنکس جس کے پر آگ کی لپیٹوں سے چمکتے تھے پہاڑوں کی چوٹیوں پر موجود تھا۔ اپنی اہلیت ثابت کرنے کے لیے فنکس نے عائشہ سے کہا کہ وہ ایک نجا پھول لے آئے جو ابلتے ہوئے لاوے کے گھڑے کے کنارے اگتا ہے۔ عائشہ کے دل کی دھڑکن تیز ہوگی۔ عائشہ نے خطرناک چٹانوں پر چڑھنا شروع کیا، گرمی اور گہرائی کے خوف کو نظر انداز کرتے ہوئے۔ جب وہ پھول تک پہنچی تو زمین لرزنے لگی۔ اپنی پوری ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے غیر مستحکم چٹانوں سے چھلانگ لگائی اور فنکس کے پاس واپس آئی۔ بہادری کا مطلب یہ نہیں کہ خوف نہ ہو، بلکہ یہ کہ خوف کے باوجود عمل کیا جائے، فنکس نے کہا اور اسے بہادری کا لباس دیا جو سنہری دھاگوں سے بنا ہوا تھا۔ لباس پہنتے ہی ایک نئی ہمت اس کی رگوں میں دوڑنے لگی۔ عائشہ کا آخری امتحان برفانی سلطنت میں تھا، ایک ویرانے سرزمین میں جو ہمیشہ کے لیے برف میں جمی ہوئی تھی۔ اس کی
اس کے مرکز میں ایک عظیم برف کا محل تھا جہاں ایک نوجوان شہزادہ جادو کے زیر اثر جمع ہوا تھا۔ شہزادے کی آواز برفیلے حالوں میں گونجی، میری سلطنت اس لیے تباہ ہوئی کیونکہ ہمارے اندر ہمدردی کی کمی تھی۔ صرف وہی شخص جو واقعی مہربان دل رکھتا ہو اس جادو کو توڑ سکتا ہے۔ آشا برفیلے شہزادے کے قریب جھکی اور سرگوشی کی، ہمدردی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے منجمد سینے پر رکھا اور اس کے دل سے گرمائش بہنے لگی، برف پگھلنے لگی اور شہزادہ جاگ گیا۔ اس کی سلطنت بھی اس کے ساتھ پگھل گئی۔ شکر گزاری میں شہزادے نے اسے ہمدردی کا لباس دیا جو نرم اور ہلکے رنگوں میں چمک رہا تھا۔ آشا نے اپنے دل کو ہمدردی اور محبت سے بھرا ہوا محسوس کیا۔ تینوں لباسوں کے ساتھ آشا ایلوریا واپس آئی، چمکتی اور بدلی ہوئی۔ عظیم ضیافت میں اس نے تینوں جادوئی لباس پہنے اور اپنی حکمت، بہادری اور ہمدردی کے اوصاف سے سب کو محصور کر دیا۔ سلطنت کے کونے کونے سے آنے والے دولہا اپنی جگہ بنانا چاہتے تھے، لیکن آشا نے ایک عاجز نوجوان کو چنا جس نے ایک بار سڑک پر ایک فقیر کی مدد کی تھی، ایک ایسا شخص جس کا دل اس کے اپنے اقدار سے میل کھاتا تھا۔ ملکہ بننے کے بعد آشا نے اپنی سلطنت کو ان اسباق کی روشنی میں چلایا جو اس نے اپنے سفر کے دوران سیکھے تھے۔ جادوئی لباس محل میں محفوظ کر دیے گئے تاکہ ہر شہری حکمت، بہادری اور ہمدردی کی اہمیت کو سمجھ سکے۔ اس طرح ایلوریا کی سلطنت ترقی کرتی رہی، ایک ایسی ملکہ کے زیر قیادت جو حکمت، بہادری اور ہمدردی کی جیتی جاگتی مثال تھی۔ ہمیں کہانی یہ سبق سکھاتی ہے کہ حقیقی طاقت حکمت، بہادری اور ہمدردی میں ہے۔ جب ہم ان خوبیوں کو پروان چڑھاتے ہیں تو ہم نہ صرف خود کو بلکہ اپنے ارد گرد کی دنیا کو بھی بدل دیتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک، کمنٹ کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو۔ مزید اچھی کہانیاں سننے اور دیکھنے کے لیے مجھے سپورٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔